سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله أصحابه وبارك وسلم أما بعد پچھلے ہفتے بھی ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی، تو آج پھر اس مضمون کو پھر ہم آگے چلاتے ہیں، لیکن تسلسل قائم کرنے کے لیے اور کچھ حضرات جو پچھلے مجالس میں نہیں تھے وہ بھی اس کو سمجھ سکیں اور ہم بھی اپنا سبق پکا کر لیں اور اس کو دوبارہ دہرا لیں، تو ہم انشاءاللہ شروع سے اس حدیث کا مختصر طور پر بیان شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان فارسی کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے میدان میں کھیل رہے ہیں ریت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیٹھ جاتے ہیں اس حیت میں کہ بڑے غور سے ان بچوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اسلام فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ بچے جو ہیں مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی کو پسند کرتے ہیں۔ مٹی میں کھیلنا مجھے اس لیے پسند ہے ان کو کہ مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع اور عاجزی بہت پسند ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی جو ہے میرا زیور ہے۔ تو یہ آپ کی ایک عظیم پسند تھی، اخلاق حسنہ کی، اخلاص حمیدہ کی، تواضع، عاجزی، انکساری۔ اس کا در بلندی پہ ہونے کے باوجود بھی امام الانبیاء حبیب رب العالمین بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جہاں الفاظ ختم ہو جائیں وہاں سے میرے نبی کی تعریف شروع ہوتی ہے، اور اس ذات کی تعریف کرنے والا جس کی خدا خود ہو اور جس کو اپنے کلام میں بند کر دے
جس کی تلاوت پوری کائنات کرے، تو دوسرے لفظوں میں کہ پوری کائنات میرے نبی کی طرح تعریف کرے الحمدللہ، اس درجے پر جو مقام ہو، لیکن عادت تواضع کا پسند ہو، صرف پسند ہی نہیں، باتم آپ میں موجود تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک خاتون تھی، دماغی طور پہ کمزور تھی، تو بس ان کو عادت تھی کہ وہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے گفتگو شروع کر دیتی تھی، بس ان کی گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ بعض ہوتا ہے نا ایسا آدمی، تو کوئی جان بچاتا تھا، ہر آدمی کو ادھر نکل گیا، دیکھا وہ آ رہی ہے تو ادھر بھاگ گیا، سلپ کر جاتے تھے لوگ، عورتیں بھی مرد بھی، کہ بابا یہ پکڑ لے گی تب جان نہیں چھوڑے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، آپ کے جاننے والا بھی ہوں گے ماشاء اللہ، تو ادھر ادھر سلپ کر جاتے ہیں لوگ، بندہ آ گیا نہ سوچ رہا ادھر ہو جاؤ، تو ہر آدمی بچتا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، تو کہنے میں نے آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بھی کریں باتیں جو کرنی ہے۔ کہتے ہیں بیٹھے، کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھنا، سب دیکھ رہے ہیں، ادھر چلیں وہاں بیٹھیں گے۔ چلو راز کی بات ہے، میدان میں لا کے بٹھا دیا، سخت دوپہر، اور اندازہ لگائیں گرمی کی شدت، آگ برسی زمین آسمان سے، اور میں نے یہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے، میرے آقا وہیں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مٹی کی تواضع، وہیں بیٹھ گئے مٹی پہ اسی طرح، اب وہ لگی رہی کدھر کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو کرتے ہیں، جیسے ان کے دماغ بیچاروں کو تھوڑے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ بھی بیٹھے سنتے رہے، آرام سے سنتے رہے۔ سارے صحابہ جو تھے وہ بہت پریشان کہ اب اس کی جان کیسے چھوڑائیں، تو اس قدر گرمی میں کیا حال ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گھنٹوں گزر گئے، وہ لگی ہوئی اپنے، جب تک اس نے خود بس نے کیا میرے آقا نہیں اٹھے اس جگہ سے، وہیں تشریف رکھی۔ جب چلے گئی تو صحابہ آئے وہاں کے کہ یا رسول اللہ حکم فرمایا ہوتا، تو یہ تو بیچاری دماغ سے خراب ہے، اس کو ہٹا دیتے۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا کہ بھائی اس کی کوئی سنتا ہی نہیں، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر بیچاری کہاں جائے گی۔ یہ ہے اخلاق جو مسلمانوں کو ہونا چاہیے میرے بھائی، تو تواضع اس کو کہتے ہیں۔ اس فرمایا یہ میرا زیور ہے، اللہ کے نبی یہ مٹی ہے، مٹی میں تواضع اور انکساری ہے، جس وجہ سے اللہ کے نبی نے بچوں کی اس عادت کو محبوب کیا۔ جو بھی سرکار دو وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کو اپنے اندر سے یہ چیز فخر نکالنا ہوگا، یہ چیز ہے، فخر کو تو باہر کرنا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی نازل کی، اور اس میں فرمایا وحی کے اندر کہ سب بندوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے، خصوصی کہ اللہ سے نازل، یہ مسلم کی حدیث ہے صحیح، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ سب آدمیوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہ رہے جو فخر کرنے والا ہو۔ اسٹینڈرڈ دیے ہیں ہمیں دوستوں، بات بہت بڑی ہے، آگے چلنا ہے ہم نے، لیکن اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ پورے دین کے جو بنیاد بنتی ہے انسان کی، کس پہ بنتی ہے؟ تواضع پر بنتی ہے۔ تواضع کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ کبر، تکبر جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب تک تکبر ختم نہیں ہوگا انسان کا کام نہیں بنتا۔ شیطان بھائی دیکھیں آپ، کتنی بڑی مثال اللہ پاک نے قائم فرمائی ہے شیطان کی، کیا کچھ نہیں تھا اس میں، کون سی صفت موجود نہیں تھی اس کے اندر، آپ یہ دیکھیں کس درجے کا چیز تھی وہ، تو کس چیز نے اس کو مارا؟ صرف ایک چیز نے، اور کیا تھا؟ کبر تھا۔ ملون کر دیا، لانتی کر دیا، بارگاہ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، دشمنا دیا، صرف ایک چیز نے، وہ کیا چیز تھی؟ کبر تھی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، اس وقت شاید پورا پڑھ جاؤں، اس کا مضمون مجھے بہت پسند تھا شعر کا۔ پھلاں وچوں عطر بنا، میں اس کا توجہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں کہ پھلاں وچوں عطر بنا، عطر وچوں
کڈ دریا پھلاں وچوں پھلاں دا تو عطر بنا پھلاں وچوں کڈ دریا دریا وچ رج رجنا دریا وچ رج رجنا ماچھیاں وانگوں تاریاں لا پھر بھی تیری اللہ اکبر بو نہیں مرنی پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلا تو اللہ اکبر پہلا تو اپنی میں مکا. اب اس کا ترجمہ کر دوں آپ کو. بڑے عارف صوفی عارف ان کا شعر ہے کہتے ہیں کہ تو سارے زمانے کو پھولوں کو جمع کر ان پھولوں سے تو عطر کو بنا عطر بنا اور اتنا عطر بنا کہ وہ دریا بن جائے عطر کا دریا بن جائے عطر کا پورا دریا. پھر اس دریا کے اندر تو دل کھول کے نہا رج رج نہا جتنا نہا سکتا ہے بلکہ ایسا نہ کہ جس طرح مچھلی نہاتی ہیں ڈبکیاں مارتی ہیں اس دریا کے اندر تو اس خوشبو کے دریا کے اندر اس طرح نہ جس طرح مچھلیاں نہاتی تھی. لیکن کہتے ہیں افسوس یہ ہے اس دریا میں نہانے کے بعد بھی تیرے اندر جو بدبو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی. وہ اس وقت ختم ہوگی جب تیری میں ختم ہو جائے. اور یہ قرآن کہتا ہے یہ نبی پاک فرماتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دریا سے مراد کیا لیا ہے صوفی نے کہ جتنی بھی تو کوالٹیز پیدا کر لے اپنے آپ میں بڑھ جاؤ کوالٹیوں کے ساتھ جو کچھ بھی تیرے اندر آ جائے کتنی صفتیں تیرے میں آ جائیں لیکن بو نہیں ختم ہوگی تھی اندر تیرے اسی طرح ہے. بے شک تو کچھ کر عابد بن زاہد بن جو کچھ بن سکتا ہے بن جا لیکن جب تک تیرے اندر سے تیری توازہ نہیں آئے گا تکبر نہیں نکلے گا تو انسان بن ہی نہیں سکتا. تو یہ پہلی بچوں کی عادت تھی جو اتنا بڑا اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے ذریعے سبق دیا. دوسری عادت فرمایا جو بچوں کی تھی وہ کیا کہ مٹی میں کھیلتے ہیں بچے. دن ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں مٹی کے اوپر وہ اپنے محلات بناتے ہیں اور شام جب ہونے لگتی ہے تو ان محلاتوں کو جو سارے دن میں انہوں نے بنائے تھے سجائے تھے شام کے ساتھ ہی جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنی ماں کی آغوش میں لیٹ جاتے ہیں. یہی تھا نا دوسری عادت. تو یہ اتنے خوبصورت رنگ کے اندر بچوں کی اس عادت میں دو چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے. ایک زندگی کی اور ایک دنیا کی. کیا انداز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی امت کو دیکھیے آپ کس نے خوبصورت انداز سے قرآن کو بند کر دیا ان چیزوں کے اندر. بچوں کی عادتوں میں قرآن تفسیر پر پوری اتر جاتی ہے انسان کی کہ زندگی حقیقت کیا ہے. اس بچوں کی عادت سے آپ دیکھیں کیا خوبصورت ریفلیکشن اور کتنا بہترین منعکس کیا ترجمانی کی ہے اس بچوں کی عادت میں کہ زندگی جو ہے اس کا معاملہ اتنا ہی ہے صرف ہمارا اس طرف اتنا نہیں ہے. غور کر لیں اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کتنا ہے کہ جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. ڈیوریشن لائف اتنی ہے انسان کی جس کو ہم 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال 60 سال بڑے لگتے ہیں. یہ سال بہت زیادہ لگتے ہیں ہمیں بھائی اتنے سال ہو گئے اتنے سال ہو گئے 90 سال کا یہ 60 سال کا. لیکن زندگی کے ڈیوریشن صرف اتنے ہی ہے کہ جیسے صبح کے وقت سورج چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو بعض حدیثوں میں آتا ہے اس کو وقت بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے مغرب آ رہی ہے اور اثر جو ہے وہ جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ حقیقت وہی دکھائی جا رہی ہے کہ زندگی تو تیری اتنی تھی. اور دنیا کی حقیقت کیا بتائی. دنیا اس چھوٹے سے وقت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دنیا ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا کی طرف لگے رہتے ہیں محلات اور جناب دنیا کی ساری آسائشوں کو جمع کرنے میں وقت لگاتے ہیں. پریشانی بھی اسی وجہ سے مصیبت بھی اس وجہ سے. ہوتا کیا ہے کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے انسان کی زندگی کا سب کچھ وہیں چھوڑ جاتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس کو تو پھر وہی جمع کرے گا اس کو ضرورت سے زیادہ وہی شخص جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہوگی. حدیث ہے کہ وہی احمد کی حدیث ہے کہتے ہیں تو پھر وہی آدمی جمع کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا سمجھ رکھنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی اس کو جمع کرنے میں لگا ہے تو چھوڑنا ہی نہیں. اور جس وقت انسان چلا گیا اتنی چھوٹی سی دیر کے اندر وہ تو جس طرح وہ چھوڑ کے چلا گیا اپنے محلات
تو بس پھر آدمی یہی کہتا ہے یار کبھی اس کو جوتی کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو بسترے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی اولاد کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو کپڑوں کو دیکھتا ہے. وہی الماری تھی، اس کھولتے تھے، وہی جگہ تھی جہاں بیٹھتے تھے، وہی کپ ہے جس پہ چائے پیتے تھے. ایک کہانی بن جاتی ہے انسان کی. اس کی ایک ایک چیز گواہی دینے لگتی ہے کہ آدمی کتنی دیر یہاں رہا، کتنی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، ایک چیز اس کو ساتھ نہیں جاتی. تو میرے بھائی اس کو حقیقت کا انسان جو سمجھ جائے الحمدللہ اس کی زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہت سہل ہو جاتی ہے. یہ دنیا جو ہے بھائی، یہ بہت زندگی اور دنیا یہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے. یاد رکھیں یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی مال سے بہتر نہیں ہوگی، اعمال سے بہتر ہوتی ہے. یاد رکھیں ہم مال سے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ سخی ہو جائیں گے، کچھ ہمارا فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیا کیا اللہ کی عبادات کو چھوڑتے ہیں، کیسے کیسے ہم فراڈ کرتے ہیں، کیسے کیسے بیمانی کرتے ہیں، کیسے کیسے ہم کام کرتے ہیں تاکہ دولت لے لیں اور کچھ نہیں. ایسی ایسی ڈیوٹیز کام ایسی طریقے سے ہم پیسے کی وجہ سے وہ چیزیں کر جاتے ہیں، صرف پیسے کی وجہ سے. اور پیسے کی حالت کیا ہے؟ مال سے زندگی نہیں بنی، آج تک نہیں بنی. کوئی خوشحال مال سے نہیں ہوا. کس سے ہوتا ہے؟ اعمال سے ہوتا ہے. اعمال کو بہتر کریں، ہم قبر کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں. اور تیسری عادت آج ہم نے کچھ سب چلنا تھا. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان بچوں کی تیسری عادت مجھے بہت پسند ہے. یا رسول اللہ وسلم میرے ماں باپ پہ قربان. وہ تیسری عادت بچوں کی کیا ہے؟ پہلی عادت تو یہ کہ مٹی میں کھیلتے ہیں، دوسری عادت یہ کہ مٹی میں گھوندے بناتے ہیں، اور تیسری عادت بچوں کی کیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا سلمان خوب تیسری عادت تو سبحان اللہ، کیا اللہ کے نبی نے، یہ تو نگاہ نبوت ہے جو اتنی دور تک پہنچ سکتی ہے. وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کو، کون سوچ سکتا. فرمایا کہ تیسری مجھے بچوں کی عادت یہ پسند ہے کہ یہ رل مل کے کھاتے ہیں. ہائے پورا معاشرہ بیان فرما دیا. کیا کرتے ہیں؟ رل مل کے کھاتے ہیں. ان کے دل کے اندر کسی کے لیے نہ حسد ہوتی ہے، نہ کسی کا بغض ہوتا ہے، نہ کسی کے مال سے جلتے ہیں، نہ کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کے حوث کرتے ہیں. بالکل سادہ. بلکہ کیا ہے کہ ان میں حقیقتاً وہ پورا عجز پیدا ہوتا ہے جو اسلام ایک مسلمان سے چاہتا ہے. پوری وہ چیزیں کیفیات ہوتی ہیں. یہ اتنی بلند کیفیت بتائی اخلاق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ پورا دین کو لپیٹ لیا. پوری عبادات کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اخلاق کی اس صفت کا انسان ایک طرف رکھ دے، الحمدللہ یہ بلند ہو جاتی ہے انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے فخر ہے چیز پہ. کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، اور کبھی کھانا بن گیا، سالن پک گیا، روٹی آ گئی، تو آپ کا کیا عادت شریفہ تھی؟ سالن لیا، روٹیوں پہ رکھا، کسی برتنوں میں ڈالا، سب سے پہلے محلے میں جانا شروع ہو گئے. ہر گھر کو کھٹکھٹایا، بتایا کوئی ہے پتہ نہیں کون ہے، ماننے والا یا نہیں ماننے والا، اور پھر اس کو صفائی بھی پیش کرتے تھے. صفائی پہلے پیش کریں کہ دیکھیں میں آیا ہوں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کسی تبلیغ یا کسی آپ کو دعوت دینے کے لیے نہیں آیا. آج ہمارے گھر میں کھانا بنا تھا تو میں نے سوچا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیں. آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیں. تو یہ ہے صرف اصل مسلمان کی. اصل مسلمان حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ایسا ہے کہ اس کی باہمی محبت، شفقت، انسیت، ہمدردی کی مثال عجیب دی ہے حدیث کے اندر. وہ تو اس قسم کا ہے مسلمان جو ہے، وہ دیکھنے میں یہ ہے مسلمان اصل میں کیا کہ ان کی محبت شفقت اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپس میں تو اس قسم کی ہے کہ جیسے بیماری کی حالت میں، بد خوابی کی حالت میں، یعنی نیند نہ آتی انسان کی، دو عجیب بیماریاں، بیماری کی حالت میں، بد خوابی کی حالت کے اندر اس کا ساتھ جو دیتا ہے انسان کا، کون دیتا ہے ساتھ؟ پورا ساتھ دینے والا کون ہے؟
جسم ہے انسان کا، جسم نہیں چھوڑتا، جسم اس وقت چھوڑتا ہے کہ جب فارغ ہونا ہوتا ہے اس میں، ورنہ پوری بیماری کے ساتھ جو چیز چلتی ہے وہ کیا چلتی ہے؟ جسم چلتے ہیں. کیا خوبصورت مثال ہے، آپ دیکھیں، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. تو فرمایا ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے، باہمی محبت اور شفقت ہے، وہ اس قسم کی ہے کہ وہ کسی حالت کے اندر بھی، کسی وجہ سے بھی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اپنے دوسرے بھائی کو چھوڑ دے. آج ہمارا حال دیکھیں آپ، اللہ اکبر. معاشرے کے اندر کسی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہ ساتھی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، سسک رہے ہوتے ہیں بچے، کپڑا نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، ہسپتال میں جانے کے لیے فیس نہیں ہوتی. ایک کہانی نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر. جی مسلمان ممالک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بنیاد کیا ہے ہماری؟ آپ یہ دیکھیں، مسلمان کی شان یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھائی کس قسم کا مسلمان ہمیں سمجھ نہیں آتا. اخلاق جب تک انسان کے بلند نہیں ہوتے تو ایمان کی چاشنی کیا؟ انسان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں چلتا اسلام ہے کیا. یہ سب خامیاں موجود ہیں ہمارے اندر، اور یہ ہم کمزوریاں موجود ہیں اس وقت معاشرے کے اندر. تو اس سے ہم اگر آنکھیں پھیر لیں گے اور اس کو توجہ نہیں دیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام چل جائے گا ہمارا؟ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا ایک حدیث میں نبی بیان کیا آپ کے سامنے کہ بھائی مجھے وہی ہوئی ہے، ہاں، کہ ہر آدمی جو ہے وہ تواضع اختیار کرے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ہر آدمی کو چاہیے اس پر محنت کرے. اس اخلاق کو ہم میں یہ چیز نہیں ہے. آج اتنا حال ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا تقسیم کر دیں، یا کسی کو مدد کر دیں، کسی کو صدقہ کر دیں، کسی کو پیسہ دے دیں. اپنی تجوری کی طرف خیال جاتا ہے کہ آج اپنے بیوی بچوں میں آدھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. وہ تو بہت بات ہے، بیوی بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، گننے لگتا ہے کہ نہیں یہ زیادہ ہے، یہ تھوڑا ہے، فلاں ہے. اور عبادات بہت ہیں. عبادت کو پوچھو نا، زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، پورے ٹائٹل پورے ہیں. لیکن جو مذہب کی سب سے بڑی چیز ہے گھر کے اندر، میں آپ کیا بتاؤں کہ 80-90% ہمارے گھروں کے اندر فسادی اس چیز کا ہوتا ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں دیتا آدمی، خواہشات کو دبا دیتا ہے، بچوں کی پورا نہیں کرتا. اگر کسی طرف سے کوئی بچہ خواہش کر بیٹھتا ہے یا بیوی خواہش کر بیٹھتی ہے تو اس وقت جواز اس کے پاس ہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ مہنگا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے، خدا اللہ تو فرماتا ہے کہ تم ایک خرچ کرو میں 10 دوں گا، ایک خرچ کرو میں 10 دوں گا. اور ایسی مقدس جگہوں پر مدینہ میں مکہ مکرمہ میں انسان پہنچا ہوتا ہے اور وہاں بھی پیسے ہی گننا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں اتنا خرچ نہ ہو جائے، کہ یہ نہ ہو جائے، وہاں اس دکان سے چائے پی لو، یہاں زیادہ ملتی ہے، نہیں یہاں چلو ایک بریڈ پہ بھی گزارا. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، واللہ بڑا میں حیران ہوتا تھا جب پوچھتا آپ کون سی ہوٹل میں کھا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں اللہ نے دیا اس ہوٹل میں، آپ کہاں ٹھہرے؟ ہم تو جی وہ پاکستانی سرائے میں ٹھہرے ہوئے. اتنا بڑا آدمی، اتنا اسٹیٹس کا آدمی، اور اس جگہ پہ بھی مہمان تو کس کا ہے؟ اللہ کے بندے کس کا مہمان ہے؟ کس نے تجھے بلایا ہے؟ اس رب نے جس نے تجھے پیسہ دیا ہے، جگہ تو یہی ہے خرچ کرنے کی. اور جبکہ خود اللہ تعالیٰ اس پر گارنٹی دیتا ہے کہ جتنا تو یہاں خرچ کرے گا اس سے زیادہ تجھے لے کے بھیجوں گا، تجربے تیری پوری ہوں گی. تو جو انسان اس قدر بخیل ہو جائے کہ معاشرے کا وہ کیا لحاظ کرے گا، کیا حساب کرے گا، خود اپنے بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے ہی جوتا نہیں خریدتے، اپنے ہی موزے نہیں خریدتے. بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، نماز پڑھے ہوتے ہیں، پیچھے سے اتنے بڑے سوراخ ہوتے ہیں ساکس کے اوپر. اچھے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ساکس ہی نہیں بدلتے. یہ اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم دیا ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، ماشاءاللہ. یہ فخر کے طور پہ نہیں ہے، اپنی طبیعت کے لیے، اپنے ذوق کے لیے، شوق کے لیے. اگر اللہ نے آپ پیسہ دیا ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، خوبصورت پہنیں. اللہ تو جمیل ہے، جمیل چیزوں کو تو پسند کرتا ہے اللہ پاک. حضرت فرماتے تھے. تو میرے بھائی یہ ایک بچوں کی عجیب مثال نبی پاک نے ارشاد فرمائی کہ رل مل کے کھاتے ہیں. ایک بچے کی مثال میں آپ کو دیکھی، جلدی سے بات ختم کرتا ہوں کہ واقعی بچوں کے اندر ایک کیفیت. مجھے یاد ہے ایک واقعہ، یا تو بہت پرانا، ایک خاتون نے اپنے بچوں کو بھیجا مدرسے، یہ دارالعلوم یا مدرسہ جو بھی ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے. وہاں ہوا کیا، وہ بچہ کھاتا نہیں تھا کھانا. تو اس نے ان کو ایک سموسہ بند کر کے دے دیا کہ کھاتا پیتا تو ہے ہی نہیں،
چلیے سموسہ تو کھا لینا جب لنچ ٹائم ہے. وہ جب واپس آیا تو سموسہ نہیں تھا, بڑی خوشی کھا گئے بھی ماشاء اللہ. کل اس نے کیا کہ چلو دیکھتے ہیں کھا گئے, کل 2 ہی کھا جائے. اس ماں تو کہتے ہیں کھائے, اس نے 2 رکھ دیے. یہ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں آپ. وہ لے گیا, دوسرے دن واپس آیا, ماں نے دیکھا ڈبہ 2 غائب. واہ واہ ماشاء اللہ, اس 3 کرتی ہوں. حتیٰ کہ ہوتے ہوتے 12 تک پہنچ گیا, اور 12 بھی غائب. یہ اللہ, صحت تو اس کی جوانی کی وہیں ہے, اور یہ کہتا ہے ڈبہ کھولتے ہیں تو 12 بھی غائب. کیا راز کھولا جائے. پتا کیا چلا کہ برخوردار جو ہیں وہ کلاس میں تقسیم کرتے ہیں لنچ کے ٹائم. کلاس میں تقسیم کر دیتے تھے. تو بچوں کی واقعی یہ خاصیت ہے. آپ دیکھیں جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا, تو آپ ان کو ٹافی دیں گے نا, تو وہ ضرور دوسرا بچہ مانگے گا, دے دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے انسانوں, 40 سال 50 سال کے بڈھوں, 30 سال کے انسانوں, عقل کرو, اپنی جیبوں کو نکالو. اسلام کا نام کیوں بدنام کرتے ہو؟ اسلام کنجوسی نہیں سکھاتا, بلکہ کیا سکھاتا ہے؟ صدقات دو, زکات دو, ضرورت تک اپنے پاس رکھو. عائشہ صدیقہ کی کیا پہلی حدیث ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس کو ضرورت سے زیادہ جمع کرے گا تو پھر وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. اس کو کون کہہ سکتا ہے یہ عقل مند ہے کہ جو اپنے نبی کی بات نہیں سن رہا, اسی پہ اعتبار نہیں کہ بھائی میرا نبی کیا بات کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 3 نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے زندگی دی تب 4تھی عادت انشاءاللہ اگلے جو ہے آپ کو بیان کی جائے گی.